So this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. آپ دیکھو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں فلموں کا سلسلہ جاری ہے۔ دا کشمیر فائلز اور دا کیرلا اسٹوری کے بعد 72 حوریں کے نام سے ایک فلم 7 جولائی کو ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ اس فلم کا ڈائریکٹر سنجے پوران ہیں۔ اس فلم کا ایک ٹیزر جاری کیا گیا ہے جس میں پون ملہوترا اور عامر بشیر کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ ٹیزر کی شروعات اس طرح ہوتی ہے: تم نے جو جہاد کا راستہ چنا ہے وہ تم کو سیدھا جنت میں لے کر کے جائے گا، کنواری انچھوئی ہوئی تمہاری ہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اس میں اسامہ بن لادن، اجمل قصاب، یعقوب میمن اور مسعود اظہر وغیرہ کو دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان جنت کا لالچ دے کر دہشت گرد تیار کرتے ہیں جو 72 حوروں کے چکر میں دوسروں کی جانیں لیتے ہیں۔ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے 72 حوروں کی لالچ ہے۔ اس ٹیزر کے بیک گراؤنڈ میں ایک آواز بھی سنائی جاتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے ان کے لیے انعام کے طور پر 72 حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ آج کل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنانے کی ایک ہوڑ سی لگ گئی ہے، چونکہ وہ سیاسی پارٹیاں جن کو ان فلموں سے سیاسی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں بلکہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو ٹیکس فری بھی کرتی ہیں۔ کرناٹک کے حالیہ انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دی کیرلا اسٹوری کا نہ صرف ذکر کیا تھا بلکہ اس کا خوب پرچار بھی کیا تھا۔ آتنکی سازش پر بنی فلم کیرلا سٹوری، یہ کیرلا سٹوری کی ان دنوں کافی چرچا ہے۔ کہتے ہیں کیرلا سٹوری صرف ایک راجیہ میں ہوئی آتنکوادیوں کی چھدم نیتیوں کی سازشوں پر آدھارت ہے۔ اسی طرح دا کشمیر فائلز کو بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے خوب پروموٹ کیا گیا تھا اور کئی صوبوں میں اس پر ٹیکس فری کر دیا گیا تھا۔ بہت سے ہندو اور مسلم دانشوروں نے اس فلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فلم اسلام کے امیج کو خراب کرنے اور ہندو مسلم کے درمیان مزید نفرت بڑھانے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ دا کیرلا اسٹوری کی طرح اس کے اندر بھی نئی نسل کے اندر اسلام اور جہاد کا غلط تصور پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جہاد کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ اسلام بلا وجہ دنیا کو فتح کرنے اور لوگوں کی جان لینے کے لیے جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ دنیا کا ہر مذہب اور ہر ملک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے، تمہاری جان، مال اور عزت پر خطرہ ہو تو تم ان کے خلاف جنگ کرو۔ یہی تعلیم اسلام بھی دیتا ہے کہ اگر تمہارے جان و مال اور عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو اپنی حفاظت کے لیے ان سے جنگ کر سکتے ہو، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاں تک 72 حوروں کا تعلق ہے تو ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی ایک مشہور اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں بہت صحیح لکھا ہے: قرآن میں حوروں کی تعداد کا کہیں ذکر نہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو جنت میں 2 حوریں ملیں گی، بخاری 3245، مسلم 2834۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن میں 2 جنتوں اور 2 چشموں کا تذکرہ ہے اسی طرح 2 بیویوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک 72 حوروں کا تعلق ہے اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ مشہور محدثین نے یہ بات صراحت سے کہی ہے، مثلا علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر وغیرہ۔ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے حاوی الارواح لبلاد الافراح، اس میں جنت اور اس کی نعمتوں کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں علامہ ابن قیم نے صراحت کی ہے کہ صحیح احادیث میں 2 بیویوں سے زیادہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سی احادیث اور روایات میں 72 حوروں کا ذکر ہے، بلکہ بعض احادیث میں 100، 500، 4000 بلکہ 8000 حوروں کا ذکر ہے، لیکن یہ تمام احادیث ضعیف بلکہ ان میں بہت سی موضوع اور من گھڑت ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے۔ اس قسم کی فلمیں نفرت پیدا کرتی ہیں اور ایسی نفرت انگیز فلموں پر پابندی ہمارے سماج اور ملک دونوں کے مفاد میں ہے۔